السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درس فقر کے حوالے سے تمام ویڈیوز اور ان کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں تو اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک ضرور کیجئے تاکہ تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل درس فقر المرتجز۔ آج ہم موجود ہیں درس فقر کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت یافتہ مخدوم المخادیم سلطان الفقراء سید محمد مرتجز بخاری بادشاہ سرکار کے ساتھ، اور ممنون ہیں ان کے کہ اتنی زیادہ مصروفیت کے باوجود وقتاً فوقتاً ہمیں ٹائم دے رہے ہیں اور فقر میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں مختلف موضوعات، جن میں خصوصی موضوع روحانیات، فقر اور سائنس ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ؟ کرم مالک پاک۔ چیتر کے میلے کی وجہ سے بہت مصروفیت آپ کی گزری ہے، ہم ممنون ہیں کہ اس کے باوجود آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہے۔ قبلہ آج شب معراج ہے، تو میرا خیال ہے کہ اسی پر ہی آپ ہم کو بتا دیں۔ معراج ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے جسے عام عقل و فہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو آج کا سوال کچھ یوں ہے، جیسا کہ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ ہر معجزے کے پیچھے سائنس کار فرما ہوتی ہے۔ تو مختلف معجزے، مثلا سورج کا واپس پلٹانا مولا علی علیہ السلام کا، پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کا بغیر کسی مرد کے مس کیے ان کو حمل کا ٹھہر جانا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اور کائنات کا سب سے بڑا عظیم معجزہ معراج۔ تو ان کا اور سائنس کا کیسے تعلق بنے گا؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج ہی وہ حقیقت ہے کہ ایلین سرچرز ہوں یا اینشنٹ ہسٹری کے ریسرچ کرنے والے علماء ہوں، اس میں علماء سے مراد کوئی مسلمان نہیں بلکہ وہ علماء جو آج موبائل کے ذریعے ہمیں 2 انگلیوں میں پوری دنیا دکھا رہے ہیں، لائیو دکھا رہے ہیں، جو کھوجیں کرتے ہیں، جو زمین کے اندر دیکھتے ہیں، جو خلاؤں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے کافی جو مضامین ہیں یا یہ ویڈیوز ہیں، یہ مسلمان سے زیادہ ان لوگوں کو میں نے جواب دیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہم علماء سے پوچھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہسٹری بتاتے ہیں 8 سے 10 ہزار تک، کیونکہ شجرہ موجود ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال، 1 لاکھ سال پہلے انسان کے اور اس شکل کے وہ مجسمے دکھا رہے ہیں، وہ ہڈیاں دکھا رہے ہیں، وہ ممیز دکھا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو ماننا اسلام کا یہ حقیقت ہے۔ اور میں خوش اس لیے ہوں کہ ہمارا جو ہے سب سے جو بڑا معجزہ ہے وہ معراج ہے، اور اس میں یہ کہنا کہ 1.5 منٹ لگا جناب رسول خدا کو، یعنی 1.5 منٹ لگا، یہ سب سے بڑی سچ ہے، کیونکہ جتنی سپیڈ آپ کی بڑھے گی اتنا وقت کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب بہت زیادہ سپیڈ ہو تو بالکل وقت 0 پہ آ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ معراج میں بھی یہی کچھ ہوا کہ جناب رسول خدا نے عرش اولا کی سیر کی اور 7 آسمانوں سے گزرے، جناب موسیٰ سے ملے، جناب ابراہیم سے ملے۔ تو اس کا راز یہی ہے کہ خداوند عالم نے ان کے لیے ذلول اور صاف تخت بنائے جن میں بجلی، روشنی، غرق اور شرق کی سپیڈیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں جناب رسول خدا کا سفر دیکھیں اور ادھر حدیث سنیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کیا ہے؟ معراج وہی ہے جو نماز ہے۔ نماز کیسے ہے؟ کیونکہ جناب رسول خدا نے جب ذلول جو ان کا تخت ہے عالمین پہ سیر کرانے والا، جس کی سپیڈ کی کوئی نہ انتہا ہے، وہاں ان کا جسم جو ہے ملکوتی جسم سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ ملکوتی جسم بھی اس کو کہہ لیں کہ جس طرح یہ ہمارے خلا نوار آج کل وردی پہنتے ہیں، آکسیجن پہنتے ہیں، تو ان کا ایک وجود تبدیل ہو جاتا ہے، یونیفارم پہنتے ہیں۔ تو ان کی یہ نورانی اور روحانی یونیفارم ہے جس کو ہم ان کا ملکوتی وجود کہتے ہیں۔ تو یہ روحانی ان کی وہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، اب ہم دیکھیں، آپ جناب رسول خدا نے تخت رکھا، میں نے کہا کہ 8 لاکھ یونٹ اس میں کام کرتے ہیں، 8 لاکھ یونٹ۔ یہ وہ ہے جو ائمہ نے
اپنے خاص فقراء کے بستے میں یہ باتیں بتائی ہیں، اور جو علماء حقہ ہیں وہ ان رازوں تک پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، تب تو ہم آپ کو یہ باتیں سنا رہے ہیں۔ تو 8 لاکھ اس میں وہ یونٹس کام کرتے ہیں، اور اس میں جناب رسول خدا آ کر کھڑے ہوئے اور اس نے پرواز کرنا شروع کیا۔ جب سپیڈ بڑھی تو جناب رسول خدا نے جو ہے نا رکوع میں ان کا وجود جھک گیا، رکوع میں جھک گیا۔ جب اس کا بالکل عرش کی طرف منہ ہو گیا اور آسمانوں سے وہ اوپر نکلے اور عرش کی طرف منہ ہوا تو خدا کے عرش کو جو ہے نا سجدہ کرنا شروع کر، جھک گئے اور پھر اٹھے، دیکھا، پھر جھک گئے، سجدہ کیا، پھر جب اٹھے تو پھر تشہد کا کیا معنی ہے کہ شاہد اور مشہود کا ایک جگہ ہو جانا ہے، گواہ بن جانا اس کے ہونے کا۔ تو جناب رسول خدا کو اسی معراج میں یہ نمازیں عطا ہوئی تھی، اور جناب رسول خدا نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، وہ بدھ مت والے لیٹ جاتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، تو ہماری نماز کا جو طریقہ ہے یہ وہ سفر ہے جو ذلول کے تخت پہ جناب رسول خدا نے کیا، کہ جب اس پہ مصلی پہ آپ کے رف پہ کھڑے ہو گئے، پھر جب اس نے سپیڈ بڑھائی تو آپ رکوع کی حالت میں آ گئے نیچے، اور جو ہے نا اس کو پکڑ لیا، اور جب عرش کی طرف اس کا منہ ہوا صحیح تو جناب رسول خدا جھک گئے، پھر اٹھے، دیکھا کہ عرش ابھی نہیں آیا، پھر جھک گئے، تو پھر جب اٹھے تو پھر تشہد کا مقام آ گیا، یعنی شاہد اور مشہود جو تھے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ تو یہی اس کی روحانی حقیقت بھی ہے اور سائنسی حقیقت بھی ہے۔ تو آج آپ دیکھیں مطلب اسپیس ٹریولنگ کا یہ آئنسٹائن نے جتنا دیا ہے سارا کچھ جو ہے نا یہ ائمہ کی کتب سے لیا ہے، اور مطلب ان کی کتابوں سے لیا ہے آئنسٹائن نے، اور یہ تھیوریز بتائی ہیں، اور پھر ایٹم بم بنایا ہے جرمنز نے، کیونکہ کتابیں جرمنی میں موجود تھی تو وہاں کے علماء نے ان کو پڑھا، اور اس سے ٹائم مشین کا کنسپٹ آ گیا، ٹائم لیس زون کا۔ آپ قرآن میں دیکھیں کن فیکون میں وقت نہیں ہے، وقت کیسے ہو، کیونکہ جو ہے مطلب وہاں وقت ہے بھی نہیں، اللہ کی ذات جو اتنی قدیم ہے، اتنی ازل سے ہے، اتنی حی و قیوم ہے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے، تو وہاں وقت کہاں سے آ گیا؟ اور وقت اور پاور یہ دو بہت بڑی حقیقتیں ہیں۔ صحیح۔ آپ پوچھ رہے تھے وہ چاند کیسے 2 ٹکڑے ہوا، سورج کیوں پلٹا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ گاڑیاں کیوں چلتی ہیں، ہوائی جہاز کیوں چلتے ہیں، آپ کیوں چلتے ہیں، پتے کیوں ہلتے ہیں، درخت کیوں گرتے ہیں، تو ایک ہی جواب ہے، پاور، قوت۔ یہ پاور ہوتی ہے جو یہ سب کچھ کراتی ہے۔ اب ہم بھوکے رہ جائیں، ہم میں پاور نہ ہو، ہم چارپائی سے بھی نہیں نیچے اتر سکتے، پیٹرول ختم ہو جائے گاڑی جہاز بھی نہیں چل سکتے، بجلی ختم ہو جائے پنکھے یہ نہیں چل سکتے۔ تو اس میں جو بنیاد ہے وہ وقت اور پاور ہے۔ تو یہی اتھارٹی تھی ان کی عالمین پہ اللہ کی، وہ جس طرح میں نے دیکھا ہے ادھر عراق میں، وہاں میں ایک لے گئے، ہانی نام کا ایک شخص تھا، ہمارا دوست بنا، تو وہ ہمیں اس رد الشمس کے مقام پر لے گیا جہاں حضرت علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا۔ تو یہ ان کی اتھارٹی ہے، یہ ان کی پاور ہے۔ اور معراج جو ہے وہ بھی ایک سچا ثبوت ہے نبی کی ذات کے ہونے پہ اور قرآن کے کن فیکون پہ مور لگانے پہ، یہ سچائی کی حقیقت۔ ہاں، دوسری بات آپ نے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہ یہ معجزہ، تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک شخص نے کہا کہ جو ہے نا عیسائی نے کہا مجھے کہ ہمارا رسول جو ہے یہ ٹیکس لے کے تھے کہ ہمارا رسول جو ہے ایک امری معجزہ تھا، تو ان کی ماں اتنی پاک تھی کہ کوئی مرد ان کو مس کرنے والا نہیں تھا، اور جو ہے نا کلمت اللہ تھا، تو آپ کے رسول کے ماں باپ تھے، لہذا ہمارا رسول جو ہے نا بڑا معجزہ ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بڑا معجزہ یہ ہے کہ ماں باپ ہونے کے باوجود بھی عیسیٰ سے بڑا پاک ہو، تو یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ ماں باپ کیسے ہوں گے، کتنے پاک و پاکیزہ ہوں گے جن سے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو اب علماء اہل سنت اور دیوبندی اور اہل تشیع کی ایک مشترکہ روایت سناتا ہوں، مشترکہ جس میں کوئی بھی اس میں نہیں ہے۔ تاریخ اسلام آپ پڑھ کے اٹھا لیں، جو بڑی تاریخیں ہیں اسلام کی وہ آپ اٹھا لیں، کہ جناب عبداللہ کو ایک عورت کہتی تھی، کاہنہ عورت، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کاہنہ تھی وہ، کاہنہ ان کو کہتے تھے جو علم الکتاب رکھتے تھے، اور ان کے پاس تمام اسرار ہوتے تھے الہامی اور نوری کتابوں کے، اللہ کے پیغمبروں کی، حضرت موسیٰ کی کتابیں، صحائف جو تھے، حضرت ابراہیم کے صحائف، انجیل مقدس، یہ سب بائبل، یہ سب جاننے والے اور اس کے اسرار و رموز جاننے والے لوگ جو تھے
وہ کاہن ہوتے تھے، یعنی جس طرح ہمارے فقراء ہوتے ہیں اور ان کے یہ ہوتے ہیں روحانی لوگ، تو وہ اس طبقے میں سے تھی جو پیشین گوئیاں کرتے تھے، علم نجوم جانتے تھے. تو وہ تھی، تو وہ جو ہے نا جناب عبداللہ کو کہتی تھی کہ میرے ساتھ شادی کر لے. تو سرکار جو تھے وہ ہنس کر ٹال دیا کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد جناب بی بی سیدہ آمنہ سے شادی ہو گئی. تو اس کے بعد کافی مدت کے بعد وہ کہنا عورت جب بھی ملتی تھی تو وہ پیٹ پھیر لیتی تھی. تو سرکار کہتے تھے اب تو پہلے مجھے کہتی تھی کہ میرے ساتھ شادی کر، اب کیوں نہیں کہتی تاکہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں؟ تو وہ مسکرائی، اس نے کہا میں تیرے ساتھ جس لالچ پہ شادی کرتی تھی وہ ماتھے کا نور تھا جو بی بی آمنہ نے لے لیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے، فقراء کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جو نور ہوتا ہے یہ ماتھوں سے ماتھے کے ذریعے وہ منتقل ہوتا ہے، نہ کہ ہماری طرح وہ ہوتا ہے. بشری قیود میں ضرور ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مقام جبروت ہے. تو جب بشر کے لبادے میں آتے ہیں تو وہ غم، خوشی اور سب کیفیات ساتھ لے کر آتے ہیں. یعنی جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا لوگ مذاق کرتے ہیں کہ یہ رسول ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے، تو یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ لوگ جو ہے رسول کو کوئی ایسی چیز سمجھتے تھے کہ رسول ہم میں کھاتا بھی تھا، بازاروں میں پھرتا بھی تھا، لیکن وہ ما فوق البشر انسان تھا. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انا بشر مثلکم، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری مثل کا بشر ہوں. اب مثل جو ہوتی ہے یہ اصل کی غیر ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ یہ اصل کی غیر ہوتی ہے، جس طرح صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے، اس مسمى کا غیر ہوتا ہے. یعنی میں مرتجز 7 دن کے بعد بنا، یا اپنے پیدا ہونے سے پہلے میرے باپ نے خواب دیکھا کہ یہ نام رکھ جو پہلے کسی کا نہیں تھا، مرتجز. تو اس دن بھی وہ پوچھا مجھ سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ہمارے ڈی جی صاحب آئے ہوئے تھے چھیتر کے میلے پہ پرسوں ترسوں، تو ان کو میں نے کہا ہے جی کہ یہ اس کا معنی ہے رجز پڑھنے والا، اس کا جو لغوی معنی ہے. تو اس طرح جو مثل ہوتی ہے وہ اصل کی غیر ہوتی ہے. یعنی میں اگر کہتا ہوں نا کہ یہ وحید صاحب کا کہتا ہوں کہ وحید جو ہے نا بالکل جو ہے نا محبت علی سائیں کی مثال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی اور ہے اور وحید اور ہے. کوئی ایسا اشتراک ہے جو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے، چاہے مزاج کا اشتراک ہو، شکل کا اشتراک ہو، بولنا کا انداز ہو، تو وہ جو ہے نا ہوتے دو ہے. وہ محبت علی نہیں ہوتا، وہ مثل ہوتی ہے. تو مثل اصل کی غیر ہوتی ہے.